السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک انتہائی لرزہ خیز کہانی۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری دنیا فیشن کرتی ہے، میں کوئی دنیا سے انوکھی کوئی ہوں؟ کھلے بال آج کل فیشن کا حصہ ہیں، مگر آپ سارا وقت میرے بالوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے تو میں اسے چھپا کر کیوں رکھوں؟ ہر وقت چٹیا باندھی رہا کروں۔ بال لپیٹو، مغرب کے وقت کھلے بال لے کر درختوں کے پاس نہ جاؤ، کسی کا سایہ ہو جائے گا، نظر لگ جائے گی، جن بھوت پلید عاشق ہو جائیں گے۔ لو بھائی، حد ہو گئی، انسان تو عاشق ہوا نہیں آج تک، جن عاشق ہو جائیں گے میرے پہ۔ بریرہ نے اپنی ماں کی نقل اتاری تو انہوں نے ایک دھموکہ اس کی کمر پر جھڑ دیا۔ زبان بغیر سوچے سمجھے کینچی کی طرح چلتی ہے تیری۔ دیکھو بیٹا، تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہتی ہوں۔ سورہ جن تم نے قرآن شریف میں پڑھی ہے کہ نہیں؟ نظر لگنا ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر خود پر دم کرتے تھے۔ ہماری اماں نے ہمیں کبھی کھلے بال رکھنے نہیں دیے، ہمیشہ تیل ڈال کر چٹیا باندھتی تھیں۔ تمہارے بال بھی مجھ پر ہی گئے ہیں۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، بزرگوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی پوشیدہ ہوتی ہے، مگر آج کل کی نوجوان نسل تو خود کو عقل کل سمجھتی ہے۔ مگر وہ بریرہ ہی کیا جو اماں کی بات دھیان سے سن لے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، دونوں ہی جان چھڑکتے تھے۔ ان کو تو یہ سوچ سوچ کر ہی وحشت ہوتی تھی کہ ایک دن اسے رخصت کرنا ہوگا۔ سب کچھ بیٹی کا ہی تھا، پھر بھی وہ گھر داماد رکھنے کے خلاف تھے۔ بریرہ BSc کی طالبہ تھی، لمبا قد، گندمی رنگت، معقول شکل و صورت، مگر اس کے گھنے اور لمبے بال سب کو مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لمبے گھنے سیاہ بال کھولتی تو آبشاروں کا گمان ہوتا تھا۔ ہر ایک 2 ماہ بعد مٹھی بھر کاٹ دیتی، پھر گھٹنوں سے نیچے آ جاتے، اور انہی بالوں پر فدا ہو کر شمس نے اسے ایک تقریب میں پسند کر لیا تھا۔ برسر روزگار، معقول قبول صورت، ایک شادی شدہ بہن امریکہ میں، اور بیوہ ماں اور اپنا ذاتی گھر تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، ماں باپ نے شادی کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ شمس کے ساتھ اس کی خوب نبھ رہی تھی، ساس خوش تو ماں باپ بھی مطمئن۔ شمس اس کے بالوں کا دیوانہ تھا، رات کو اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپا کر سوتا اور ہر وقت اسے کھلے بالوں میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ یوں تو ساس بے ضرر سی تھی، لیکن اماں کی طرح انہیں بھی اس کے کھلے بالوں پر اعتراض تھا اور سارا وقت ٹوک ٹوک کر اس کی جان جلاتی رہتی تھی۔ مگر یہاں بھی وہ شمس کی سپورٹ کی وجہ سے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتی تھی۔ شمس کو آفس کی طرف سے کسی دوسرے شہر اور کبھی دوسرے ملک جانا پڑتا تھا۔ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتا تھا۔ شادی کے 6 مہینے بعد بھی بریرہ اپنی ماں کے پاس رہنے نہ جا سکی تھی، کیونکہ پھر شمس کی ماں اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں وہ ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی جب شمس نے 1 ہفتے کے لیے لاہور جانے کا پروگرام بنایا تو اس نے اماں کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ شمس ہنس کر بولا، بھائی میں تو تمہیں خود آنٹی کے گھر لے جانے والا تھا، کیونکہ اماں میرے ساتھ ہی خالہ سے ملنے جا رہی ہیں۔ بریرہ بے حد خوش ہو گئی۔ سچ ہے، میکا ہر لڑکی کو عزیز ہوتا ہے۔ بریرہ کے ماں باپ بیٹی کو دیکھ کر نہال ہو گئے اور بریرہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ شمس کے گھر میں لون نہیں تھا، اور یہاں گھر سے بھی زیادہ بڑا لون تھا، جہاں ہر طرح کے پھول پودوں کے علاوہ جامن کا درخت بھی تھا، جس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے نیچے بیٹھ کر میگزین پڑھنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ جب سے میکے آئی تھی وہ روزانہ شام کی چائے وہیں بیٹھ کر پیتی تھی، اور پھر مغرب کی اذان تک وہ وہیں پائی جاتی تھی اپنے پسندیدہ رسالوں کے ساتھ۔ ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی شمس کے آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ بریرہ کو شمس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے بہت چاہا کہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سو جائیں، مگر ان کے آرام کے خیال سے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ تہجد کی وجہ سے جلدی اٹھ جاتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، آپ ڈسٹرب ہوں گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، چاروں طرف عجیب وحشت ناک سی خاموشی تھی۔ بریرہ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، ساتھ ہی خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ پہلے اس نے سوچا ماں کو اٹھا لائے، پھر کنڈی لگا کر مطمئن ہو گئی، کھلے بال تکیے پر پھیلائے، دوپٹہ سرہانے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح اماں کے دروازہ پیٹنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو؟ اماں بس آ رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، مگر اسے زور کا چکر آیا اور وہ واپس بستر پر گر گئی۔ پھر مشکل سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا؟ دروازہ کیوں لاک کر لیا تھا؟
پتہ نہیں اماں رات میں نے کیوں کنڈی لگا لی، مشکل سے اٹھی ہوں، چکر آ رہے ہیں۔ ہاں تو کھاتی پیتی بھی تو چڑیا جتنا ہو نا، کمزوری تو ہوگی، سنتی کب کسی کی ہو۔ اب جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ابو کو جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے، مگر وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہائے اماں، آپ مجھے صبح سویرے ہی اٹھا دیتی، چلیں آپ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ بریرہ یہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی، حالانکہ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے دوبارہ لٹنے کو دل کر رہا تھا۔ 2-3 دن میں ہی اس کی رنگت سرسوں کے پھول جیسی ہو گئی اور کھانے پینے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اماں اس کے ساتھ سونے کے لیے بضد تھیں، مگر اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ آخر اماں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، بریرہ تمہیں میری دوست مائرہ تو یاد ہوگی، شادی کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی، وہ اب تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی بیٹی مجھ سے ملنے آئی، وہ گائنوکالوجسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، بہت ہی اچھی، خوش اخلاق، نیک، شریف اور حافظ قرآن بھی ہے، تم مل کر اس سے بہت خوش ہوگی۔ ڈاکٹر کائنات سے مل کر بریرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بریرہ کو لے کر معائنہ روم میں چلی گئی، پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ہنس کر بولی، آنٹی آپ کا تجربہ صحیح بول رہا تھا، مبارک ہو، بریرہ پریگننٹ ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ سے اور کنفرم ہو جائے گا۔ بریرہ کو بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں دل مرجھایا ہوا لگ رہا تھا اور وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ آنٹی اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیے گا، بہت کمزور ہو رہی ہے بریرہ۔ ماں کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مگر انہوں نے تنبیہ کی، دیکھو یہ بات ابھی کسی کو مت بتانا سوائے شمس اور ساس کے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ اوف اماں، یہ نظر کیا بلا ہے کہ جان نہیں چھوڑتی؟ ہزاروں عورتیں روزانہ ماں بنتی ہیں، میں کوئی دنیا کی پہلی عورت تھوڑی ہوں۔ بیٹا نظر لگنا تو حدیث سے ثابت ہے، حاسدوں، جلنے والوں اور کسی کو خوش نہ دکھنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ 2-4 مہینے کی تو بات ہے، بغیر بتائے سب کو پتہ چل جائے گا۔ شمس ایئرپورٹ سے سیدھا سسرال آیا، خوشی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی، بس نہیں تھا کہ ساس سسر کے سامنے ہی بریرہ کو گلے لگا لے۔ جو ہی دونوں کمرے میں آئے اس نے بریرہ کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ خوش ہو کر بولا، یار اتنی بڑی خوشخبری تم نے شیئر نہیں کی، یہ تو مجھے آنٹی نے بتایا۔ اصل میں کمزوری کی وجہ سے میری فون کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، وہ تو تمہاری شکل سے بھی لگ رہا ہے، لیکن یار 1 ماہ میں تمہارا وزن کافی بڑھ نہیں گیا؟ باپ رے باپ، لگتا ہے 9 ماہ بعد تم کسی جن کا بچہ پیدا کرو گی، خدا نہ کرے۔ ارے غصہ کیوں ہو رہی ہو، تمہارا میاں کسی جن سے کم ہے کیا؟ بریرہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھر واپس جانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے منع کر دیا۔ دیکھو جب تک ماما نہیں آ جاتی تم یہیں رہو، صبح آفس میں چلا جاؤں گا تو تم گھر میں پھر اکیلی ہوگی اور میرا کام میں دل نہیں لگے گا، یہاں کم از کم آنٹی انکل تو ہے نا۔ مگر آپ کو کھانے پینے کی تکلیف ہوگی، آپ بھی یہیں رک جائیں نا۔ نہیں آپ میری فکر نہ کریں، میں ہر فن مولا ہوں، ناشتہ کرنا کوئی مشکل نہیں، دوپہر آفس میں لنچ اور رات ڈنر تمہارے ساتھ، کیسا؟ مگر ایک مسئلہ ہوگا۔ وہ کیا؟ تیری زلفوں کے بنا نیند نہیں آئے گی، دن گزر جائے گا مگر شب ہمیں تڑپائے گی۔ بریرہ کو یہ سن کر ہنسی آ گئی۔ بریرہ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور کمزوری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ حیرت انگیز طور پر اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دن بھر کھانے کے باوجود اس کو بھوک لگتی رہتی تھی۔ شمس روزانہ 11 بجے تک کھانا کھا کر گھر چلا جاتا تھا۔ ماں کے اصرار کے باوجود بریرہ ان کو اپنے ساتھ سلانے پر راضی نہیں تھی اور اکیلی ہی سوتی تھی۔ ایک دن ماں رات پانی پینے اٹھی تو انہیں بریرہ کے کمرے سے اس کے کرہانے کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ بجایا، مگر دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے چابی سے دروازہ کھولا۔ ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بریرہ نیم بہرانہ حالت میں بے سود پڑی تھی۔ انہوں نے پہلے اس کا لباس درست کیا، پھر اسے گھبرا گھبرا کر آوازیں دینے لگیں۔ ابا بھی شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ بڑی مشکلوں سے بریرہ نے آنکھیں کھولیں اور نقاہت زدہ آواز میں پوچھنے لگی، مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں میرے کمرے میں کیوں ہیں؟ اماں نے ابا کو کمرے میں واپس بھیجا اور بریرہ سے بولی، تم جس حالت میں مجھے ملی ہو اس نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں، سچ بتاؤ کون آیا تھا تمہارے کمرے میں، کس نے تمہارے یہ حالت کی ہے؟ بریرہ غصے سے بولی، کیا ہو گیا ہے اماں، بند کمرے میں کون آئے گا؟ میری حالت تو آپ دیکھ رہی ہیں، میں تو مشکل سے اٹھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، پورے جسم میں ایسا درد ہو رہا ہے جیسے ٹریکٹر مجھے رونتے ہوئے گزر گیا ہو۔ اماں یہ بچہ تو میری جان لے کر جائے گا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ رونے لگی اور اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دل انجانی سوچوں میں ہلنے لگا۔ چپ ہو جا بیٹی، شمس کو کچھ نہ بتانا، ہم کل ہسپتال چلیں گے۔ اماں میں تو آپ کو بتانا بھول گئی، شمس تو آج صبح کی فلائٹ سے فرانس جا رہے ہیں 3 ہفتے کے لیے۔ اماں نے ڈاکٹر کائنات کو فون کر کے پہلے ہی ٹائم لے لیا تھا۔ ڈاکٹر کائنات بریرہ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔
یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ وزن کیسے بڑھ گیا اس کا؟ لگتا ہے انسان کا نہیں ہاتھی کا بچہ پیدا کر رہی ہے۔ ویسے آج میں خود بریرہ کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر کائنات روم سے باہر آئی تو اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کائنات نے بریرہ کو باہر بھیجا اور اس کے بعد اماں سے مخاطب ہوئی۔ آنٹی میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا سمجھاؤں۔ بریرہ کے پیٹ میں عجیب و غریب مخلوق پرورش پا رہی ہے جو انسان کی نہیں لگتی، اور جس تیزی سے اس کا حجم بڑھ رہا ہے اس کو پیدا کرنا کم از کم بریرہ کے لیے تو ناممکن ہے۔ اس کا زندہ بچ جانا مشکل ہوگا۔ اماں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹی کائنات یہ سب کیا ہے؟ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، اگر ان دنوں میں کوئی خاص بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر اماں نے اسے گزشتہ رات کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے بریرہ کو برہنہ حالت میں دیکھا تھا، اور کہا کہ بیٹی خدا کے لیے یہ بات تم کسی کو مت بتانا ورنہ میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بات کسی کو بتانے والی ہے بھی نہیں، کیونکہ مجھے یہ کوئی اور چکر لگ رہا ہے۔ آپ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو ڈھونڈے، وہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ بیٹی آج کل تو جعلی، لالچی اور دکھاوے کے بزرگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس نیک کام کو بھی تجارت بنا لیا ہے۔ میں کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ پہلے تو آنٹی آپ ایک بالکل چھوٹے سائز کا قرآن شریف بریرہ کے گلے میں پہنا دیں، چاروں کل اور آیت الکرسی کا ہر وقت حصار کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بریرہ کی ماں نے ساری بات اس کے ابا کو بتا دی تو وہ بھی سناٹے میں آ گئی۔ میں کیا کروں بریرہ کے ابا؟ کوئی جناتی مخلوق میری بیٹی کو برباد کرتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی، اس کے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میری زندگی، میری بیٹی موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمت سے کام لو اور مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، سنبھالو اپنے آپ کو، ورنہ بریرہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا سوچو۔ ابا فوراً ہی کہیں چلے گئے۔ اماں نے کمرے میں جھانکا تو بریرہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حصار کیا اور کچن میں آ گئیں۔ بھوک تو مر چکی تھی اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بہت پریشان ہو رہی تھی، ضروری کام سے گیا تھا۔ آنکھوں سے بریرہ کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا جی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مگر کیوں ابا، اور کہاں؟ بھئی تمہاری بگڑتی حالت کے پیش نظر ایک بزرگ کے پاس تمہیں دم کرانے لے جا رہا ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ میرے پیچھے نہ پڑیں۔ دونوں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ بیٹا اتنی تلخ تو تم کبھی نہ تھی، کیا باپ کی اتنی سی بھی بات نہیں مانو گی؟ ابا نے پیار سے کہا تو وہ گھورتی نظروں سے بولی، چلی تو جاؤں گی مگر نہ گاڑی سے اتروں گی نہ دم کراؤں گی، سب بکواس ڈھکوسلا ہے۔ اس نے نفرت سے منہ بنایا، پھر بڑی مشکلوں سے ڈھیروں خوشامد کے بعد جانے پر تیار ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ شہر ختم ہو گیا تھا اور ویران سی جگہ نظر آنے لگی تھی۔ پھر دور سے ایک ٹمٹماتا ہوا دیا سا نظر آیا۔ گاڑی قریب لے گئے تو کسی کی جھونپڑی تھی۔ ابا نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور ان دونوں کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کر کے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، تم نے دیر تو کر دی ہے مگر ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پھر ابا نے انہیں کھل کر سب کچھ بتایا تو وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ ابا نے دیکھا صاف ستھری جھونپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ انہیں وہاں عجیب طرح کے سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ یہاں آتے ہی ابا کو لگا کہ وہ سب بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو پوچھنے لگے، آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے کیا؟ جی ہاں، جامن کا بہت بڑا درخت ہے، وہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ یہ جو تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں، انہیں آج رات ہی اس درخت کے چاروں طرف کاٹ دیں، صبح مزدوروں کو بلوا کر اسے کٹوا دیں۔ مشکل تو ہوگی لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جڑوں کے ساتھ جو کھڈا بنے اس میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس ڈال کر آگ لگا دیں، اور یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے جب تک پورا جل نہ جائے۔ آج رات آپ دونوں میاں بیوی کو بیٹی کے کمرے میں جاگنا ہے، 1 منٹ بھی نہیں سونا، اور بیٹی کے سونے کے بعد دھیمی آواز میں سورہ بقرہ لگا دینی ہے اور صبح ہونے تک بار بار لگانا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر بے شک آپ سو جائیں۔ کل سارے کام کرنے کے بعد آپ اکیلے میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی کے بال کیسے ہیں؟ بہت لمبے اور گھنے ہیں۔ بس آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ بال ہی ہیں۔ ہر روز جنوں کے یہاں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، جنگل بھی اب شہر بن گئے ہیں اور ہر گھر میں یہ مخلوق ہے، مگر ہر کسی کو ستاتی نہیں۔ بالوں پر سب سے پہلے جن عاشق ہوتے ہیں، لیکن خیر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے جامن کے درخت میں تعویذ دبانے کی کوشش کی اور ان کی ساری توانائیاں جواب دے گئیں۔ تب انہوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی بآواز بلند پڑھنی شروع کی تو آسانی سے کام ہو گیا۔
غالباً بریرہ کو اس کی ماں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بریرہ کو نیند کی دوا دے کر سلانے کے بعد دونوں سورہ بقرہ لگا کر کمرے میں ہی بیٹھ گئے اور دعائیں مانگتے رہے۔ ساری رات جاگنا مشکل تھا، مگر اولاد کی محبت مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ابا نے مزدوروں کو بلا کر جامن کے درخت کو جڑ سے نکلوانا شروع کیا تو مزدوروں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ پھر ابا نے بریرہ اور اماں کے سامنے جو گھڑا تھا اس میں بہت ساری لکڑیاں ڈال کر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شعلوں کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جیسے بہت سے جنات مل کر آہو فغاں کر رہے ہوں۔ عجیب کراہیت آمیز بو پورے گھر میں بس گئی تھی۔ ہر طرف گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بریرہ اور اماں ایک دوسرے سے لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابا نے دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر قرآنی آیات کا دم کیا تو ان سب کو سکون ملا۔ 2 گھنٹے میں آگ سرد ہوئی، تب وہ اندر آ گئے۔ اسی وقت ابا بزرگ کی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے پورا حال سنایا، زیر لب مسکرائے اور پھر بولے، بلا تو ٹل گئی، اب اس بلا کو نکالنا ہے جو بیٹی کے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ یہ 4 تعویذ دے رہا ہوں، پانی میں گھول کر پلا دیں، پھر بچی سے کہیں نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہو، جب بھی پیٹ میں درد ہو باتھ روم جائے، لیکن آنکھیں بند رکھے اور منہ پر کپڑا، ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکے تو بچے کی ماں کو بھی ساتھ کھڑا کرا دیں، مگر وہ بھی کچھ نہ دیکھیں اور منہ ڈھانپ کر رکھیں۔ جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو شوہر کو اطلاع دیں کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد بچی کو میرے پاس لائیے گا۔ 4 دن بریرہ مسلسل تعویذ پیتی رہی اور 5ویں دن اس کو بری طرح موشن لگ گئے، جن میں شدید بو تھی۔ کئی مرتبہ فلش کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد بریرہ کو باتھ روم جانا پڑ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں بریرہ کی حالت بدلی ہو گئی۔ 2 دن تک موشن کے بعد حیرت انگیز طور پر بریرہ پرانی حالت میں لوٹ آئی تو دونوں میاں بیوی اس کو بزرگ کی جھونپڑی میں لے گئی۔ وہ بزرگ سر جھکائے کچھ پڑھ کر بریرہ پر دم کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بریرہ سے مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹا، اس بات کو تم ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا اور کبھی کسی سے ذکر مت کرنا، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں۔ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا، تم خواہ قصوروار ٹھہرائی جاؤ گی۔ نماز کی پابندی کرنا اور گھر سے باہر جاتے وقت کبھی بال نہ کھولنا، خاص طور پر مغرب کے وقت۔ جب شمس کو بریرہ نے بچہ ضائع ہونے کی اطلاع فون پر دی تو وہ ناراض ہونے لگا۔ پہلے سے بتانا تھا نا، تم نے کیا لاپرواہی کی جو یہ حادثہ ہو گیا؟ وہ شدید صدمے میں تھا۔ کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ رات کو سوتے میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی، فوراً ابا اماں ہاسپٹل لے کے بھاگے، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آپ اتنی دور بیٹھ کر کیا کر لیتے؟ شکر کریں کہ میں زندہ ہوں۔ بریرہ کی افسردہ آواز سن کر شمس اسے تسلیاں دینے لگا۔ بریرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب وہ میکے ایک دن کے لیے بھی آنے کو تیار نہ تھی۔ ماں باپ کے گھر جانے کے تصور سے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ ساس اور شوہر دونوں بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے، مگر اماں ابا نے بریرہ کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس گھر کو بیچ دیا اور ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ بریرہ اب اپنے شوہر کی قربت سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ وہ جب بھی قریب آنے کی کوشش کرتا تھر تھر کانپنے لگتی۔ جب بریرہ کو پتہ چلا کہ وہ پھر امید سے ہے تو اس نے تو رو رو کر زمین و آسمان نے کر لیا، جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ جب بریرہ کی ماں کو پتہ چلا تو زبردستی بریرہ کو کائنات کے پاس لے گئی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کائنات کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کے دل سے خوف نہیں نکل رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی نارمل تھی، مگر 9 مہینے اس نے جس کرب میں گزارے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جوں ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ماں اسے اپنے گھر لے آئی کہ وہ انجانے میں شوہر اور ساس کو کچھ بتا نہ دے۔ بس اس کی ایک ہی رٹ تھی، ماں کو کہتی تھی اماں میں مر جاؤں گی، زندہ نہیں بچوں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بریرہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ نرسیں حیران تھیں کہ تکلیف کے باوجود وہ بیڈ سے اترنے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کائنات کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی، ڈاکٹر مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ بڑی مشکلوں سے نرسوں نے اسے قابو کیا، مگر ڈیلیوری کے بعد بھی اس نے بچے کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کائنات کے ڈانٹنے پر اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک چھوٹا سا 7 پاؤنڈ کا خوبصورت بچہ ٹہر ٹہر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ممتا کے سوتے ابل پڑے اور وہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی کے بعد 2 جڑواں بیٹے بھی دیے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ اب بریرہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی، اس کو کافی سبق مل چکا تھا۔
اب ایک لمبی موٹی چٹیا اس کی کمر پر ہر وقت جھولتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کی فرمائش پر بھی وہ بال کھولنے سے بہت گھبراتی تھی۔